چلیں، جنت المعلا، جنت البقیع یا کربلا معلمہ میں؟ جنت البقیع۔ جی آپ نے جواب دیا جنت البقیع، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں؟ 11,000، 30,000 یا پھر 10,000؟ جی کیا بتائیں گے؟ آپ کو 3 باتیں کہی جا رہی ہیں نا کہ جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں، 10,000، 30,000 یا پھر 11,000؟ 11,000۔ آپ نے کہا 11,000، اور جنت البقیع میں جو ہے 10۔ ایسے نہیں، ایک بتا دیں چلیں، آپ کے لیے اتنی رعایت، 10 آپ کا درست جواب ہے۔ 10,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے عصا کا موضع کن نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک دم ٹھیک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کن کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عشرہ مبشرہ کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ جی آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے عشرہ مبشرہ کے بعد کن کا رتبہ مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ جی عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر کا مرتبہ افضل ہے، یہ آپ کا جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدرسۃ المدینہ وسطی مسجد، آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں، یا مکہ مکرمہ میں، یا ملک شام میں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یا پھر ملک شام میں؟ مدینہ منورہ۔ جی آپ نے جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اس طرح جو ہے آپ سے تیسری غلطی ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ تو بہت مشہور بات ہے، چلیں ہو جاتا ہے ایسا کبھی کبھی۔ جی آپ سے سوال ہے، مدرسۃ المدینہ اکبری مسجد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک کس شہر میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یا بغداد شریف میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارک کس شہر میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ، یا مدینہ منورہ، یا پھر بغداد شریف؟ مدینہ منورہ۔ جی مدینہ منورہ۔ یہ آپ نے اپنے دل سے بولا ہے یا مشورے سے؟ مشورے سے۔ آپ کے دل میں کیا تھا؟ مکہ مکرمہ، دل کی بات کہہ رہے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور اس طرح آپ سے جو ہے چوتھی غلطی ہو گئی۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، چینٹیوں کا ذکر کون سی سورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، یا پھر سورہ نمل میں؟ چینٹیوں کا ذکر کون سی سورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء، یا سورہ نمل؟ چیٹیوں کا ذکر سورۃ النمل میں آیا۔ جی سورہ نمل میں چینٹیوں کا ذکر آیا ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، مدرسۃ المدینہ اکبری مسجد وہ کون سا دریا ہے جس کے نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا؟ دریا نیل، دریا ساوا، یا نہر فرات؟ جی نہر فرات۔ نہر فرات، دل سے بولا ہے؟
آپ نے کہا نہر فرات، اور اس طرح غلطی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا مجھے پتا ہے جی، اس طرح آپ سے جو ہے 5ویں غلطی ہو گئی، دریائے نیل تھا. اب پتہ چل گیا. چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بدر کے بعد کس کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے؟ اہل بدر کے بعد اہل احد کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے. جی، اہل بدر کے بعد اہل احد کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی، آپ سے سوال بتائیے، اہل احد کے بعد کس کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ اہل احد کے بعد اہل بیت کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے. جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. اور ہم کو تمام صحابہ کرام سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ عز و جل. یہ بتائیے، اہل بیت کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ اہل بیت کے بعد تمام صحابہ کرام کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ بہت ہی اچھے سوالات ہیں اور عمروں کے بارے میں ہے. یہ بتائیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 72 سال، 63 سال یا پھر 60 سال؟ 63 سال. جی، آپ نے جواب دیا 63 سال اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. جی، آپ سے سوال ہے، مدرسۃ المدینہ وسطی مسجد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 55 سال، 45 سال یا پھر 63 سال؟ جی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال، 45 سال یا پھر 55 سال؟ 63 سال. جی، آپ نے کہا 63 سال. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال. جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی، آپ سے سوال یہ بتائیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 82 سال، 60 سال یا 63 سال؟ 63 سال. جی، آپ نے کہا 63 سال. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 63 سال. 63 سال. جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی، آپ سے سوال یہ بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال، 72 سال یا پھر 70 سال؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال، 60 سال نہیں 70 سال یا پھر 72 سال؟ 63 سال. جی، آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال. چینج کرنا چاہیں گے یا پھر اسی کو فائنل؟ 63، 70، 72؟ آپ کو ایک 63 پکا؟ جی، آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال. اس طرح آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے. جی، آپ سے سوال یہ بتائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال، 60 سال یا پھر 82 سال؟ 82 سال. آپ نے کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے کہیں؟ 82 سال پڑھا ہے آپ نے؟ جی، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی، آپ سے سوال ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز خیبر فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ عز و جل فتح فرمائے گا. بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی، آپ سے سوال یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی دعوت کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جی، آپ نے جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چینج کرنا چاہیں گے یا یہی فائنل ہے؟ ناراض ہیں؟ نہیں، اچھا. آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ.